بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما اوحي اليك من ربك لا اله الا هو واعرض عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آيات ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وَنُقَلِّبُهُمْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمارے پچھلے سبق میں اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت سے دلائل گزرے ہیں اس کی توحید کے، اثبات رسالت کے، آخرت کے. تو ارشاد ہوتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، ہم اسی طرح ہمیشہ بڑے واضح اور روشن دلائل بیان کرتے ہیں اور بات کے ہر پہلو پر دلیل دی جاتی ہے، وہ توحید ہو، رسالت ہو، آخرت ہو، برزخ ہو، اعمال اور ان کے نتائج ہوں. یعنی ہر موضوع پر اللہ کریم دلائل سے بات ارشاد فرماتے ہیں. حالانکہ وہ قادر ہے اور وہ حکم دے دے تو اسے حق حاصل ہے کہ یہ مانو اور یہ چھوڑ دو، یہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کے باوجود اس نے چونکہ بندے کو شعور دیا، اختیار دیا، تو اس پر زبردستی نہیں کی، اس کے سامنے دلائل رکھے اور اعمال متعین فرمائے، ان کے نتائج متعین فرما دیے. برائی کرو گے اس کا نتیجہ اور انجام برا ہوگا، نیکی کرو گے اس کا انجام نیک اور اچھا ہوگا. اور یہ ساری آیات فرمایا ہمیشہ ہر موضوع پر ہم کھول کر بیان کر دیتے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، لیکن لوگوں کا یہ عالم ہے کہ جنہیں نور ایمان نصیب نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ لی ہیں، کسی سے پڑھ لی ہیں، پڑھ کر یاد کر لی ہیں. حالانکہ وہ خود جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے لے کر 40 سال تک کا زمانہ، اعلان نبوت تک کا زمانہ ان کے سامنے بیتا ہے، اور انہیں علم ہے کہ آپ نے کسی انسان سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. اس کے باوجود جب یہ دلائل سنتے ہیں اور ان میں معقولیت اور وزن دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہے، کہیں سے یہ سارا پڑھ لیا جو ہمیں سنا رہے ہیں. وَلِنُبَيِّنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فرمایا ہم دلائل بیان کرتے ہیں
ان لوگوں کے لیے جو صاحب علم ہوں۔ صاحب علم ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے یا سکول کا پڑھا ہوا ہو، ہر وہ شخص صاحب علم ہے جو صحیح دلیل کو اور صحیح بات کو غلط سے الگ کر لیتا ہے، جو صحیح کو صحیح سمجھتا ہے، اتنی دانش جس میں ہے، جس کی عقل اتنی سلامت ہے کہ وہ صحیح کو صحیح سمجھتا ہے اور غلط کو غلط سمجھتا ہے، وہ صاحب علم ہے۔ اور بہت پڑھا لکھا ہو لیکن اس کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ برائی کرتا ہو اور نیکی اور بدی میں تمیز نہ کرتا ہو، تو قرآن کریم نے اسے جاہل قرار دیا ہے کہ ہر گناہ جہالت ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنا علم نہیں، جہالت ہے، وہ اپنی جہالت پہ عمل کرتا ہے، خواہ وہ کتنا پڑھا لکھا ہو۔ تو فرمایا آیات بیان کی جاتی ہیں صاحب شعور، صاحب دانش لوگوں کے لیے، اور جو لوگ اپنی حیوانی خواہشات اور نفس کی آرزوؤں میں مبتلا ہو کر ان کی تکمیل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، انہیں اچھی باتیں پسند نہیں آتی، گوارا نہیں کرتے، سوچنا تو دور کی بات، وہ سننا پسند نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ مفید ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان پر غور کرتے ہیں، اپنی دانش کو استعمال کرتے ہیں، بھلے برے کی تمیز رکھتے ہیں، انہیں ان دلائل سے نصیحت حاصل ہوتی ہے اور ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ یہ تو لوگوں کا معاملہ ہے۔ اب رہا معاملہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، تو فرمایا اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کا کام یہ ہے کہ جو وحی الہی آپ پر اللہ رب العزت اپنے پروردگار کی طرف سے آتی ہے، آپ اس کا پورا پورا اتباع کیجئے، آپ اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائیے۔ اگر کسی نبی کی بات دنیا میں کوئی بھی نہ مانے تو یہ نہیں ہوگا کہ اکثریت اس طرف ہے اور اللہ کا نبی اب ان کی بات ماننا شروع کر دے کہ زیادہ لوگ اس طرف ہیں، سارے لوگ ایک طرف ہو گئے، اب ان کی مانی جائے۔ نہیں، نبی کے پاس وحی الہی ہوتی ہے، اگر کوئی ایک شخص بھی اس کی بات تسلیم نہیں کرتا تو اللہ کا نبی ہمیشہ وحی الہی پہ عمل کرتا ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک عین وحی الہی کے مطابق ہوگا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا یا اس بات پہ سوال کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، یہ زیب نہیں دیتا۔ اس کا سادہ سا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اللہ کا حکم تھا۔ ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اپنی رائے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کر لیں۔ دانش مندی اسی میں ہے، ذہانت اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے۔ بعض چیزیں قرآن حکیم بتاتا ہے، بعض چیزیں تمہیں اچھی نہیں لگتی، مثلا جہاد کا حکم ہے، جان دینی پڑتی ہے، بعض لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن فرمایا یہ تو ان کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کہ جو شہید ہوتے ہیں یا جو غازی بن کر اللہ کے پاس بعد میں جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ بظاہر اس تکلیف دہ حکم میں کتنی آسانیاں، کتنی آسائشیں اور کتنی رحمتیں پوشیدہ تھیں، کہ انسان نے ہمیشہ دنیا میں تو نہیں رہنا کہ وہ دنیا کے حساب سے جمع تفریق کرتا رہے، وہ قادر ہے اب کتنے ہزار بلکہ لاکھوں لوگوں کو سیلاب نے بے خانماں کر دیا۔ ایک ایک پائی، ایک ایک چیز، ایک ایک نعمت، بسترے، چارپائیاں، گھر کا سامان، ٹیلی ویژن، ریڈیو، گھڑیاں، کارپٹ، قالینیں، دریاں، جو کچھ انہوں نے جمع کیا تھا کہاں گیا وہ؟ اسے وہ روک سکتے ہیں؟ لیکن کیا کوئی سیلاب کسی کی نیکیاں بہا کر لے گیا؟ کیا کوئی سیلاب کسی کی اچھائی بہا کر لے گیا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں دونوں جہانوں کی بھلائی اور فلاح ہے۔ اور یہ جو عذاب اور سیلاب اور تباہیاں اور زلزلے آتے ہیں، ارشاد باری ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمینوں پر سمندروں میں طغیانیاں آتی ہیں، زمین پہ تباہی آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، فساد مچ جاتا ہے، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمارے کردار کو بعض اوقات کوئی شکل مل جاتی ہے، اور یہ بھی تنبیہ کے لیے ہوتی ہے کہ لوگ تائب ہوں، متوجہ الی اللہ ہوں، برائی چھوڑ دیں اور اپنے نبی کا دامن پاک مضبوطی سے تھام لیں۔ لیکن حیرت ہوتی ہے، ہم اتنے دور نکل گئے ہیں اپنے دین سے، اللہ ہمیں معاف کرے، کہ ساری تباہی کے باوجود کوئی شاید اللہ کا بندہ یہ بات کہہ دے کہ بھئی توبہ کرو، لیکن یہ بات کوئی نہیں کہتا۔ حکومت پہ گلے شکوے ہو رہے ہیں، حکومتی اداروں پہ گلے شکوے ہو رہے ہیں، بے شمار باتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو سکتا تھا، وہ ہو سکتا، اس نے نہیں کیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم ہی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں، رشوت کھانا چھوڑ دیں، لوگوں کے حقوق دبانا چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ تو سیدھا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ایک ہی ہے۔ فرمایا ہے میرے حبیب، آپ پر جو اپنے پروردگار کی طرف سے وحی آتی ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، اس سے بے نیاز ہو جائیے کہ اس کی ضرورت نہیں کہ لوگ زیادہ کس طرف ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ حق کس طرف ہے۔ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، اکثریت کا نہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کی ذات کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے۔ یہ غیر مشروط اطاعت عبادت ہوتی ہے، اور عبادت کا مستحق وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اب جو تیسرا جملہ فرمایا یہ بہت سخت ہے، اللہ کا کریم معاف فرمائے۔ حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس ایک آیت میں یہ 3 احکام ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو اپنے رب کی طرف سے وحی آتی ہے اس پر عمل کیجیے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات فرمائی اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے حکم پر بلا چوں چرا عمل کیا جائے، یہ شان اسی کی ہے کہ اس کے حکم کو بغیر کسی چوں چرا کے مانا جائے، غیر مشروط طور پر مانا جائے۔ اور تیسرا حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین کی پرواہ مت کیجئے، ان کی اعراض ہوتا ہے منہ پھیر لینا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ مشرکین کی طرف سے رخ انور پھیر لیجئے۔ یہاں مشرکین کس کو کہا گیا ہے؟ ہر اس بندے کو جو اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی دوسرے کا حکم مانتا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے۔ بت پرست تو پہلے ہی مشرکین تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کا حکم اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے حکمران ناراض ہوں گے، یا فلاں افسر ناراض ہوگا، یا فلاں سیٹھ ناراض ہوگا، تو میں وہ کام کروں جس سے میری نوکری بنی رہے، مجھے پیسے ملتے رہیں۔ فرمایا یہ بھی تو شرک ہے۔ کیا اس کی روزی اس کے ساتھ وابستہ ہے، یا اس کا پروردگار اللہ ہے؟ تو اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی دوسرے کا حکم ماننا بھی شرک ہے۔ تو فرمایا جو بھی شرک کرے آپ اس کی طرف سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے، یعنی اس کی پرواہ مت کیجئے، پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے۔ اس لیے
آگے بڑی زبردست دلیل دی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ نے زبردستی سب سے منوانا ہوتا، اگر اللہ کا یہ ارادہ ہوتا کہ ہر کوئی اس کی وحدانیت کو مانے، تو کسی کی جرت تھی کہ وہ شرک کرتا۔ اس نے انسان کو شعور دیا، آگہی دی، سمجھنے کی، سوچنے کی قوت دی، انبیاء مبعوث فرمائے، کتابیں بھیجی اور اس کے سامنے دنیا کا سینہ کھول کے رکھ دیا۔ اب دنیا اس کی مہمان سرائے ہے، میزبان اللہ ہے۔ فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ذی روح جو بھی ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، وہ اسے دیتا ہے۔ تو گویا دنیا ایک مہمان سرائے ہے، ہم بھی اور باقی ساری مخلوق جاندار جتنی روزی روز حاصل کرتی ہے سب اس کی مہمان ہے، وہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کر رہا ہے۔ اب مہمان اگر ایک گھر میں آ جاتے ہیں اور ان کو بہت اچھا کھانا دیا جاتا ہے تو ان سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کا کھانا چھین لیں گے، ایک دوسرے کی پلیٹ توڑ دیں گے، یہ توقع تو نہیں کی جاتی۔ تو اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ اللہ کے اس مہمان خانے میں تمیز سے اپنا حصہ کھاؤ، دوسرے کو اس کا اپنا کھانے دو، چھینا جھپٹی نہ کرو، ایک دوسرے پر جھپٹو نہیں اور ایک دوسرے کے لباس مت پھاڑو، ایک دوسرے پر چیزیں مت پھینکو، پلیٹیں برتن مت توڑو۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارا میزبان تم سے روٹ جائے گا، خفا ہو جائے گا، اور وہ قادر ہے، وہ خالق ہے، تم مخلوق کو جانے وہ ناراض ہو تو کیا سزا دے۔ تو فرمایا اگر اللہ نے زبردستی منوانا ہوتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ یہ چاہتا کہ سب مجھے ضرور مانے تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی شرک کرتا، لیکن اس نے انسانوں کو ایک خاص وقت کے لیے مہلت دی ہے، عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، کتابیں نازل فرمائی ہیں، انبیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ تمیز کے ساتھ اس دسترخوان پر شرافت کے ساتھ اپنا پیٹ بھی بھرتا ہے اور میزبان کا بھرم بھی رکھتا ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس نے اس کی سزا معین فرما دی اور بتلا دی کھول کر، وہ بھگت لے گا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور آپ کو ہم نے ان پر کوئی ایسا داروغہ یا تھانے دار بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر اللہ نے زبردستی توحید نہیں منوائی تو آپ نے بھی ان سے زبردستی نہیں منوانا، آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام من و عن پہنچا دیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہی، آپ نے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا یا مانتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے، آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہ ہی آپ کو ان پر مختار بنایا ہے کہ آپ کے کہنے پر وہ ضرور مان لیں، جو نہیں مانتا نہ مانے، نہ ماننے کی جو سزا ہے وہ بھگت لے گا۔ وہ تو جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھل جائے گی، قبر میں آئے گا تو سمجھ آ جائے گی، آخرت میں داخل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس عمل کا اور کس عقیدے کا کیا نتیجہ ہے۔ پھر آدمی، انبیاء کے تو حوصلے ان کی شان کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایذائیں برداشت کیں اور ایذا دینے والوں کے لیے دعائیں کی، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین میں پتھر پھینک کر زخمی کر دیا گیا اور بہت پریشان کیا گیا تو اللہ کریم نے
ملک الجبال کو حکم دیا، فرشتہ جو پہاڑوں پہ مقرر ہے اسے حکم دیا کہ انہوں نے میرے نبی پہ پتھر پھینکے ہیں، تو پہاڑ اٹھا کر، جن پہاڑوں پہ یہ آبادیاں ہیں یہ پہاڑ ہی اٹھا کر الٹ دے اور ان پر پہاڑ اٹھا کر پھینک دے، لیکن میرے نبی کی اجازت سے۔ تو حضور اس حالت میں تشریف فرما تھے کہ جسم اطہر زخمی تھا اور خون اقدس بہہ بہہ کر پاؤں مبارک تک گیا اور پاؤں جوتے مبارک میں جم گئے تھے، پھنس گئے تھے، مشکل سے نکالے حضور نے۔ تو فرشتے نے سلام پیش کیا اور عرض کی میں فرشتہ ہوں جو پہاڑوں پہ مقرر ہے، اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ پہاڑ اٹھا کر ان پر پھینک دوں، انہوں نے آپ پر پتھر پھینکے، میں ان پر پہاڑ پھینک دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو جواب دینے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا اور عرض کی بار الہا اللہم اہدِ قومی، یا اللہ اس قوم، میری قوم کو ہلاک نہ کر، انہیں ہدایت دے دے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں اس لیے پتھر مار رہے، یہ تیرے رسول کو پتھر نہیں مار رہے، انہوں نے تیرے رسول کو پہچانا ہی نہیں، یہ اپنے ایک پڑوسی بھائی کو، اپنے ایک قریش کے نوجوان کو، مکہ کے رہنے والے عبداللہ کے بیٹے کو پتھر مار رہے ہیں، رسالت کو تو انہوں نے پہچانا ہی نہیں، تیرے رسول کو پتھر نہیں مار رہے۔ کیا عجیب انداز ہے اور کیا شفقت ہے کہ اگر یہ مجھے پہچان لیں کہ واقعی میں اللہ کا رسول ہوں تو یہ میری غلامی کا حق ادا کر دیں، لیکن انہوں نے تو پہچانا ہی نہیں، لہذا انہیں معاف فرما دے۔ اگر یہ نہیں تو شاید ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا ہوں جو میری اطاعت کریں اور تیرے دین کی مدد کریں اور تیرے دین پر عمل کریں۔ تو کیا شان کریمی ہے کہ وہ حضور کو ایذا دے رہے ہیں، حضور ان کی ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں۔ یہ تو اخلاق ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام۔ پیچھے جو آپ ہم ہوتے ہیں، اب جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد میں بھی بم پھینکے جا رہے ہیں اور مختلف فرقوں کی عبادت گاہوں میں بھی بم پھینکے جا رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اب قتل کرنے والوں کے نزدیک واقعی ہم لوگ سارے واجب القتل اور مجرم ہیں، اس لیے وہ ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر کسی کو تم سے اختلاف بھی ہو، تم حق پر ہو، اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہو، اللہ کے نبی کو تسلیم کرتے ہو، لیکن جو لوگ تمہاری بات نہیں مانتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تم ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سب کہتے ہیں ایسی بات کو جو کسی سے کی جائے تو اسے سخت ناگوار لگے، ناپسند ہو، اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں گالی۔ گالی دینا ہی ایسی ناگوار بات ہے کہ آپ جسے گالی دیں گے اسے پسند نہیں آئے گی۔ تو فرمایا بے شک لوگ شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، لیکن ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوجتے ہیں انہیں گالیاں مت دو۔ بد زبانی اصلاً اسلام میں منع ہے۔ بات کرنا ہے تو خلق سے، اخلاق کے دائرے کے اندر کرو۔ اختلاف بھی ہے تو بات کرنے کا ایک انداز ہے، اس حد کے اندر رہ کر بات کرو۔ اور اگر تم ان کے بتوں کو یا ان کے باطل معبودوں کو گالیاں دو گے تو جواب میں وہ تمہارے معبود حق کو گالیاں دیں گے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَاهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جاہل ہیں، اللہ کی عظمت سے آشنا نہیں ہیں، تو وہ تم جس کو معبود مانتے ہو اس کی شان میں گستاخی کریں گے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کروانے کا سبب تو وہ بندہ ہوا جس نے ان کے بتوں کو گالیاں دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ مجھے گالی نہ دو، جو مجھے گالی دے گا اس پر اللہ کا بہت غضب ہوگا۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسا بدبخت کون ہوگا جو آپ کو گالی دے؟ فرمایا وہ بندہ جو کسی کے مذہبی رہنما کو گالی دے اور وہ جواب میں مجھے گالی دے، تو مجھے گالی دلوانے کا سبب وہ بندہ بنا جس نے ان کے مذہبی پیشوا کو گالی دی۔ یہی قانون یہاں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہارا اختلاف اپنی جگہ، تم مشرکین کی بات نہ مانو، اگر وہ تمہاری نہیں مانتے تو وہ اپنی آزادی جو ان کی شخصی ہے اس میں وہ آزاد ہیں۔ یاد رکھیں آزادی کی بھی حدود ہوتی ہے، کوئی آزادی ایسی نہیں ہوتی کہ جو جی چاہو کرو، آزادی کی بھی حد ہوتی ہے اپنی۔ اب یہ جو آزادی نہیں ہے کہ جسے چاہو قتل کر دو، یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ ارے کو آزادی ہے جو چاہے کرے، جسے چاہو لوٹ لو، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی یہ ہے کہ حلال طریقے سے کماؤ، کوئی رکاوٹ نہ آئے، اپنا مال جائز مقام پر خرچ کرو، کوئی تمہیں روکے نہیں، یہ آزادی ہے۔ اب آزادی کو یہ سمجھ لینا کہ میں جو چاہوں کروں تو یہ آزادی نہیں ہے، یہ تو بے لگام ہونے والی بات ہے، بے مہار ہونے والی بات ہے، تو اس سے معاشرے نہیں چلتے۔ اسی طرح مذہب اختیار کرنے کی آزادی ہے۔ دو بنیادی حق اللہ نے دیے ہیں ہر ایک کو، وہ مومن ہے یا کافر۔ عقیدہ اختیار کرنے کا ہر بندے کو حق حاصل ہے۔ آپ اس کے ساتھ خلق سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، اس کے سامنے آپ کا کردار ہو، آپ کے واعظ کہنے سے زیادہ اثر کرے گا آپ کا عمل۔ اگر آپ کا عمل نیک ہے، آپ کا کردار صالح ہے تو وہ زیادہ اثر کرے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 23 سالہ عہد نبوت کے بعد تقریباً 23 سال میں روئے زمین پر اسلام پہنچا دیا، اور کوئی جلسہ نہیں ملتا، کوئی رسالہ شائع نہیں ہوتا تھا، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، کوئی لمبی تقریر نہیں ملتی تھی۔ وہ جہاں تشریف لے گئے ان لوگوں سے جن کا سابقہ پڑا، جنہیں معاملہ کرنا پڑا، انہوں نے کہا یار ایسا ہونا چاہیے جیسے یہ لوگ ہیں، لوگ کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ تو حقیقی تبلیغ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل سے، کردار سے ثابت کریں کہ یہ حق ہے، میں حق پر قائم۔ دوسروں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھیں۔ تو مذہب اختیار کرنے کی اللہ نے آزادی دی ہے۔ کسی کی گردن پر بندوق رکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھو نہیں تو گولی مار دوں گا۔ اسے مذہب رکھنے کا حق ہے، جو اس کا حق ہے وہ استعمال۔ دوسرا حق ہے ہر شخص کو زندہ رہنے کا۔ اللہ کے حکم سے کسی کو قتل کیا جائے تو وہ مالک ہے، جس نے زندگی دی ہے وہ لے بھی سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس لیے کہ جو زندگی دے نہیں سکتا وہ زندگی لے بھی نہیں سکتا۔ اور زندہ رہنے کا جو حق ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ یہ حکومت کے ذمے ہے ہر ملک کی کہ ہر شہری کو زندہ رہنے کا حق دے۔ اب زندہ رہنے کے حق میں اس کا کاروبار اور ملازمت کا حق بھی ہے، بچوں کی تعلیم کا حق بھی ہے، علاج معالجے کا حق بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ایک حق میں آ جاتی ہیں، زندہ رہنے کے حق میں۔ اب اگر یہ مسلمانوں کی ریاست ہے تو اس میں کافر کو بھی یہ مواقع ملنے چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار کرے، اپنے بچوں کو پالے، اس کے بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، وہ بیمار ہو یا بچے بیمار ہوں ان کو علاج معالجے کی سہولتیں میسر ہوں۔ یہ حق اللہ نے ہر بندے کو دیا اور یہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر کوئی چھینے گا تو اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوگا۔ كَذَلِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا ہم نے انسانی مزاج ایسا بنایا ہے
کہ وہ جس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں اس کا عادی ہو جاتے ہیں، اس کی پسند ویسی ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ چیز بے مزہ ہوتی ہے لیکن اسے مزہ دیتی ہے۔ مثلا جیسے سارا مغرب، اور اب تو مشرق میں بھی کوئی نہیں، مشرق کے بعید اور مشرق کافر تو سارے شراب پیتے تھے، اب مسلمانوں کے ہاں بھی کمی نہیں، پاکستان میں بھی کمی نہیں، تو آپ کو کوئی شراب ایسی نہیں ملے گی جو کڑوی نہ ہو اور بدبودار نہ ہو۔ یعنی شراب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی بدبو بھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی تلخ ہوتا ہے، لیکن پینے والے بڑی خوشی سے پیتے ہیں اور اس کے لیے جان دیتے ہیں، مرتے ہیں۔ کیوں؟ عادی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ہم نے انسانی مزاج ایسا بنایا ہے کہ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی راسخ ہو جاتی ہے، اس میں نیکی کی عادت ہو جاتی ہے، برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے حکم کو چھوڑ کے برائی پہ لگ جاتا ہے، اسے پھر برائی میں لذت آنے لگتی ہے اور برائی بھلی معلوم ہونے لگتی ہے، پھر اس میں لگ جاتا ہے، اسے اسی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر قوم کا عمل اسے بھلا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ایسا ہے۔ تو اس پہ مت جاؤ کہ مجھے کون سی چیز اچھی لگتی ہے۔ تم تو اگر غلطی کرو گے ایک بار، دو بار، چار بار، پھر وہ تمہاری عادت ہو جائے گی، تمہیں وہی اچھی لگنے لگ جائے گی۔ لہذا معیار یہ نہیں کہ مجھے کیا پسند ہے، معیار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کے نبی کو کیا پسند ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا، اس کے مطابق کرو۔ تو یہ جو لوگ گمراہ ہیں اور برائی کرتے ہیں، فرمایا یہ انسانی مزاج ایسا ہے کہ جس معاملے میں پڑ جاتا ہے اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سانپ سے ڈسواتے ہیں۔ اب سانپ سے ڈسوانا کون سا کمال ہے بھائی؟ تو ہمارا ایک ساتھی ہوتا تھا، اس نے سانپ رکھے ہوئے تھے لاہور چڑیا گھر میں، پھر اسے نوکری مل گئی سانپوں پر، وہ سانپ پکڑے پھرتے ہوتا، 10 12 خطرناک سانپ اس نے ہاتھ میں اٹھا گلدستہ بنایا ہو، تو روزانہ سانپ سے ڈسواتا تھا۔ اب سانپ سے ڈسوانا کون سا کمال ہے بھائی؟ وہ کہتا تھا سانپ نہ ڈسے مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ ساری دنیا بھاگتی ہے کہ اللہ بچائے، وہ کہتا تھا سانپ نہ ڈسے تو یار مزہ ہی نہیں آتا۔ تو بندہ جو فعل اختیار کر، اسے کبھی اتفاقاً ڈسا ہوگا، پھر اس نے کچھ مرضی سے ڈسا ہوگا، کرتے کرتے عادت بن گئی۔ تو اس طرح سے ہر قوم جس عمل میں لگی ہوئی ہے اسے وہ بڑا بھلا لگتا ہے، لیکن وہ معیار حق نہیں ہے کہ جو چیز تمہیں پسند آ جائے وہ حق ہے۔ نہیں، معیار حق اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ لوگوں کی پسند پہ دین نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی پسند دین ہے۔ اس لیے کہ پھر یہ تمہیں بھلا لگتا ہے، تم اس میں مبتلا رہتے ہو، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر تمہیں واپس اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سب لوگوں کو، مومن، کافر، نیک، بد، سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور وہاں معاملہ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ باتیں آپ بتائیں گے، کچھ آپ کو بھول گئی ہوں گی وہ رہ جائیں گی، یا کچھ بتائیں گے کچھ جان بوجھ کر چھپا لیں گے کہ یہ بتانے وہاں یہ نہیں ہوگا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ خالق کل جو ہے وہ خود تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ جو تمہیں بھول گئی ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گی، اور جو تمہیں یاد ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوں گی، اور تم جن چیزوں سے انکار کرنا چاہو گے وہ بھی وہاں موجود ہوں گی۔ اللہ نے گواہ بھی کھڑے کر رکھے ہوں گے۔ کفار انکار کریں گے، مومن انکار نہیں کرے گا، مومن معافی چاہے گا، یا اللہ جو غلطی ہوئی اس کی معافی چاہے گا۔ کافر کہے گا میں نے یہ کیا ہی نہیں، اللہ اس کے ہاتھ پاؤں کو، کھال کو حکم دے دے گا، بتاؤ اس نے کیا کہ نہیں۔ وہ گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں وجود کھال۔ وہ کہے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں جہنم جاؤں گا تو میرے ساتھ جلو گے، میرے ساتھ میری پوری دنیا میں رہے تم بولے چالے نہیں، برزخ میں رہے تم نے کوئی بات نہیں، آج تمہیں کیا؟ وہ کہیں گے
انطقنا اللہ وانطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی قدرت دی تھی، آج اس نے ہمیں قوت گویائی دے دیا اور حکم دیا ہے سچ بولو، ہم سچ بول رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو فرمایا وہاں کوئی چیز پوشیدہ اور خفیہ نہیں رہے گی، بلکہ ینبئہم بما کانوا یعملون، وہ ذات قادر ایسی ہے، علام الغیوب ایسا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیَاتٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ فرمایا بڑی تکڑی تکڑی قسمیں کھاتے ہیں، بڑا زور لگا، اقسموا باللہ جہد ایمان، بڑا زور لگا کہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی نشانی آ جائے تو ہم مان لیں گے۔ فرمایا یہ ذات کریم جو محمد الرسول اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے؟ ایک ہستی جس نے ایک لک و دک بیابان صحرا میں، صحرائی شہر میں ولادت ہوئی، پرورش پائی، کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، اور جب ارشاد فرمانے لگا تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے پوری زندگی کا آئین و دستور مرتب کر دیا، اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے؟ اور ہمیشہ کے لیے نہ تبدیل ہونے والا ضابطۂ حیات بنا دیا، اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہے؟ یہ 30 پارے کلام الہی، اس کے بعد بھی کوئی معجزہ ہے؟ پھر معجزات کا صدور اتنا ہے کہ کوئی شخص گن نہیں سکتا۔ انگلی کے اشارے سے چاند شک ہو گیا، خشک چشموں میں پانی پھوٹ آیا، ایسے جانور جنہوں نے بچہ نہیں دیا تھا وہ دودھ دینے لگ گئے، بے شمار، یعنی کوئی آدمی شمار نہیں۔ پتھروں نے کلمے پڑھے، درختوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آئیں۔ یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد تم کہتے ہو کوئی معجزہ ہو جائے تو یاد رکھو یہ اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول ہے، نہ اس کے بعد کوئی رسول آئے گا، نہ اس کے بعد کوئی معجزات آئیں گے۔ تمہارا جی چاہے تو مانو، نہ جی چاہے تو نہ مان کر بھی دیکھ لو، وہ بھی بھگت لوگے۔ قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، معجزات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ میرے حبیب نے فرما دیجئے کہ معجزات تمہارے مطالبوں پر، تمہاری رائے پر، تمہارے کہنے پر نہیں آتے، اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چیز چاہتا ہے وہ ظاہر فرما دیتا ہے، اور جو وہ ظاہر فرماتا ہے وہ ضرورت ہوتی ہے بندوں کی، چونکہ وہ رب ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو ہر ضرورت کی، ہر ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر وقت ہر جگہ پوری کر رہا ہو۔ تو جو ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر فرما دیتا ہے، یہ تمہارے کہنے پہ نہیں ہے بات، یہ بات اس کی پسند پہ ہے۔ انا اذا جاءت لا یؤمنون، لیکن اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تو ان کی تاریخ گواہ ہے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہا جی اس پتھر سے اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی اسی وقت بچہ بھی دے دے۔ انہوں نے دعا کی، پتھر پھٹ گیا، اس میں سے اونٹنی نکل آئی، اس نے اسی وقت بچہ بھی دے دیا۔ انہوں نے مان لیا تھا، پھر اسی اونٹنی کو انہوں نے ذبح کر دیا، قتل کر دیا، ٹانگیں کاٹ دیں، اور اسی پر تباہ ہو گئے۔ اب بے شمار تاریخ بھری پڑی ہے کہ معجزات طلب کیے قوموں نے، پھر وہی معجزہ ظاہر ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ بھئی زمین پہ جادو چلتا ہے، آسمان پہ تو جادو نہیں چلتا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا، وَانشَقَّ الْقَمَرُ، قرآن کریم میں آتا ہے کہ چاند شق ہو گیا، الگ 2 ٹکڑے الگ ہو گئے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ جو مکہ مکرمہ کا جس پر چاند تھا، اس کی ایک طرف ایک ٹکڑا نظر آتا تھا، دوسری طرف دوسرا ٹکڑا نظر۔ معجزہ دیکھ کر وہی کافر کہنے لگا کہ ہو سکتا ہے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہو اور ہمیں ایسا نظر آتا ہو، حقیقت میں ایسا نہ ہو،
کوئی دیہاتی باہر سے آئیں گے تو پتہ چلے گا، اگر انہوں نے بھی دیکھا ہے تو پھر سچ۔ پھر کچھ لوگ باہر سے مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے تصدیق کی تو کہنے لگے یار یہ تو ان سب کی بھی نظر بندی ہو گئی۔ تو ہمیں یہ جو موجزوں کے مطالبے کرتے ہیں، یہ دعوے تو بڑے کرتے ہیں، یہ ہو جائے تو مان لیں گے، وہ ہو جائے تو انہیں ماننا نصیب نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اس زمن میں بتاتے ہیں کہ ہندو راجا تھا اس کا کولمبو کا، سری لنکا جسے آج کل کہتے ہیں، اس نے بھی چاند کو شک ہوتے دیکھا تھا، اور وہ بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ چاند درمیان سے الگ ہو گیا۔ کچھ عرب تاجر وہاں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ یہ معجزہ تھا اللہ کے نبی کا، تو وہ وہاں مسلمان ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس میں سری لنکا میں مسلمانوں کی تعداد بہت ہے اور اچھے آسودہ حال ہے۔ تو یہ جنہیں نصیب ہوتا ہے انہیں سمجھ آ جاتی ہے، اور جن کا مزاج مسخ ہو چکا ہوتا ہے وہ مطالبے تو کرتے ہیں لیکن اس پہ عمل نصیب نہیں ہوتا۔ اور فرمایا یہ جو برائی ہے، بدعمالی ہے، یہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ یہ لوگ برائیاں کر کر کے، کفر کر کر کے، شرک کر کر کے، تو یاد رکھیں کفر و شرک اور گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ حضور اکرم کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دے۔ کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ مسلسل گناہ کرتے کرتے سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے اللہ اس پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں بھی وہی بات فرمائی، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ دل سے متعلق ہے۔ اگر دل درست ہو گیا، قلب درست ہو گیا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو اس جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلو، اگر وہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی نیکی کرنے لگتی ہیں، آنکھوں میں بھی حیا آ جاتی ہے، زبان پہ بھی اخلاق آ جاتا ہے، حسن سلوک آ جاتا ہے، رویوں میں بے خوبصورت تبدیل، سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتِ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اگر خراب ہو جائے تو سب کچھ بگڑ کے رہ جاتا ہے۔ فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، غور سے سن لو یہ قلب ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قلب کی اصلاح ہو جائے تو ساری اصلاح ہو، اور قلب کی اصلاح اگر نہ ہو تو اوپر جتنی بھی پالش کرتے رہو، دل سیاہ ہے تو اس کا کردار سیاہی مائل ہی ہوگا، برائی ہی کرے گا۔ تو یہاں فرمایا ہم گناہوں کی سزا یہ بھی دیتے ہیں کہ دلوں کو بدل دیتے ہیں، نقلب، ان میں انقلاب آ جاتا ہے۔ انقلاب تو آپ سب نے سن رکھا ہے نا، یہی قلب سے ہے۔ نقلب، ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ اور سے اور ہو جاتے ہیں۔ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم آنکھوں میں بھی ایسی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ نیکی انہیں اچھی نہیں لگتی، برائی انہیں بڑی خوبصورت لگتی۔ جب عورتیں ناچتی گاتی ہیں تو انہیں بڑا پسند آتا ہے، اور وہیں کوئی آیت قرآن کی پڑھ دو تو کہیں گے یار یہ کیا تم نے بے مزہ کر دی ساری محفل۔ جہاں عورتیں ناچ گا رہی ہوتی ہیں اور لوگ بڑے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اگر وہاں آپ کھڑے ہو کر ایک آیت پڑھ دے تو وہ آپ کو شاید مارنے سے بھی نہ چوکیں کہ تم نے کیا بے لطف کر دی ساری محفل۔ وہ انہیں کڑوا لگتا ہے، اور وہ ان کی نگاہوں کو، یہ اللہ کی سزائیں ہیں۔ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جب انہوں نے پہلے دیکھا، یہ سارے معجزات دیکھے، اللہ کا کلام سنا، تو مانا کیوں نہیں؟ جب یہ نہیں مانتے تو نہ ماننے کی سزا ہم یہ دیتے ہیں کہ ان کی پسند بھی بدل جاتی ہے، انہیں برائی اچھی لگتی ہے، نیکی بھلی نہیں لگتی، ان کے دل بدل جاتے ہیں، ان میں اللہ کی یاد نہیں رہتی، دنیا آباد ہو جاتی۔
اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت نکل جاتی ہے، دنیا اور دنیا کی دولت کی محبت آ جاتی ہے، اور پھر وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کہاں تک بھاگیں گے، کر لیں گناہ۔ کہنا تو نہ چاہیے لیکن کہے بغیر چارہ بھی نہیں، بات سچی تو کرنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کا ممبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اللہ کا گھر ہے، سامنے اللہ کی کتاب ہے، باوضو بیٹھے ہیں، ہم بھی سچ نہیں بولیں گے تو پھر کب کون بولے گا، کہاں بولے گا؟ پتہ ہے اللہ کیسے مہلت دے دیتا ہے۔ ایک بڑا مزیدار سوال ہے، شاید آپ کے دل میں بھی آیا ہو۔ کہتے ہیں جی کمال ہے، زلزلہ آیا، غریب مارے گئے، مفلس تباہ ہو گئے، اور یاش حکمران موج کر رہے ہیں۔ اب سیلاب آیا، لوگ خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے، بہہ گئے، کوئی مر گئے، کسی کا سارا مال مویشی گھر کا سامان سب اجڑ گیا، اور حکمران اوپر سے ہیلی کاپٹروں میں جہازوں میں چکر لگا رہے ہیں، وہاں جہاز میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، کوئی نگاہ نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں، یعنی پکنک منا رہے ہیں ہوا میں۔ عجیب بات ہے، یہ صرف عذاب بھی صرف غریبوں کے لیے رہ گئے۔ فرمایا ان لوگوں کو دنیاوی سزائیں ملتی ہیں جن میں کچھ گنجائش باقی ہوتی ہے، وہ توبہ بھی کرتے ہیں، کچھ مر جاتے ہیں تو مرنے کے سبب ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کچھ کا مال چلا جاتا ہے اور پھر وہ اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں اور حرام مال جمع نہیں کرتے، انہیں اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک طبقہ انسانوں کا ایسا ہے کہ ان کے جب دل بھی ہم سیاہ کر دیتے ہیں، ان کی نگاہوں میں بھی حیا باقی نہیں رہتی، وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، پھر ہم ان کو ان کے گناہوں میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھاگ کر لو، کتنے کر سکتے ہو، بھاگ کر دیکھو کہاں جاؤ گے۔ آخر ایک دن وہ بھی پکڑے جاتے ہیں، بڑے بڑے ناموروں کے گلے میں رسہ پڑ جاتا ہے، سولی پہ جھولا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے باغیوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور بھوکے پیاسے رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا انجام بھی ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن ہم انہیں مہلت دیتے ہیں کہ اگر تم نے گناہی کی ٹھان لی ہے تو کر کے دیکھو کہاں تک بھاگ سکتے ہو۔ لہذا جو وہ کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ سب انہی کو بھگتنا پڑے گا۔ اور جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اب اس کے بعد کتنی گردنوں میں رسے پڑیں گے، یہ وقت بھی آئے گا۔ تو اللہ کا جو نظام ہے وہ بڑا مضبوط اور پھول پوس میں کوئی ایج پیچ نہیں۔ تو اگر کوئی بے فکر بیٹھا ہے تو اسے اگر ہم کہیں جی ہم تو پہاڑ پر ہیں، ہم بچ گئے ہیں، مرنے والوں کی ہمیں کیا، نہیں، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، حرام سے اجتناب کریں، اور اللہ کی راہ پر دوسروں کی مدد کریں۔ ہم ان کی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اس سب سے بے نیاز ہو کر عیش و عشرت میں مصروف ہیں، فرمایا ایک مخلوق میری ایسی بھی ہے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، ان کی بغاوت میں ہم انہیں مہلت دے دیتے ہیں، باغ ڈھیلی کر دیتے ہیں، بھاگ کہاں تک بھاگے گا، لیکن رسی تو تیری ناک میں پڑی ہوئی ہے، جب ہم کھینچیں گے تو رک جائے گا، بھاگ کے دیکھ لے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ پھر آواروں کی طرح بھاگتے ہیں، بے مہار ہو کر بھاگتے ہیں، جدھر منہ آیا جو منہ میں آیا کہتے رہتے ہیں، جو آیا لوٹتے رہتے ہیں، جو آیا کھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے اور پھر ان کے بس میں کچھ نہیں رہتا۔ اللہ کریم اس ضلالت سے پناہ دے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جن مسلمانوں پہ یہ مصیبت آئی ہے اللہ ان کی مدد فرمائے۔ ہمیں بھی اللہ توفیق دے، جو ہم سے ہو سکے ان کا ہاتھ ضرور بٹائیں، اور اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں، وہ قادر ہے۔ ہم اگر پانی سے اونچے بیٹھے ہیں تو پہاڑ پھٹ گئے تو کیا کریں گے؟
وہ قادر ہے. جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تھا تو بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے. ان کے بیٹے بھی نے کہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا, یاسمنی من الماء, یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا. انہوں نے کہا اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. وحال بینہما الموج وکان من المغرقین, ان کے درمیان موج لہر پانی کی حائل ہو گئی اور پہاڑ کے اوپر سے گزر گئی. وہ بھی پہاڑ پر چڑھ رہا تھا, غرق ہو گیا. تو اللہ پناہ دے, وہ قادر ہے. اللہ اپنے عذابوں سے پناہ میں رکھے, توبہ کی توفیق عطا فرمائے, گناہ معاف فرمائے, اور جن لوگوں پر مصیبت آئی ہے ان کا حال بانٹنے کی توفیق دے. کوئی پیسہ دے سکتا ہے, پیسے سے ان کی مدد کرے, کوئی کام سے ان کی مدد کر سکتا ہے کرے, کچھ نہیں کر سکتا تو ان کے حق میں دعا تو کر سکتا ہے. کم از کم اللہ سے دعا تو کرے کہ اللہ معافی دے اور لوگوں کو معاف فرمائے اور ان کی توبہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.